سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ نے سنا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان، اور ان کو کوفہ کے اندر جب ابن زیاد گورنر نے شہید کرا دیا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو معصوم بچے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں معصوم بچے قاضی شریح کے گھر ان واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہوا تو اعلان کر دیا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو کوفہ کے اندر جو روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادو، یہ وقت آہو فغاں کا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقیین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں۔ اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو بحفاظت قافلے کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقیین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا۔ نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھول سی نازک تلیاں رنگین ہو گئی ہیں۔ تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا، رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے دور نہیں پہنچے ہیں، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، پتہ ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے دور نکل گئے ہوں گے، مگر جب صبح نمودار ہوئی تو کوفہ کے مکانات نظر سامنے آنے لگے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا ہم راستہ بھول چکے ہیں اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ ننھے چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہ میں کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک طینت انسان تھا۔ آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی روانگی کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا، سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا، مگر ناخن تدبیر گرہ تقدیر کے کھولنے سے عاجز ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے۔ صبح نمودار ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، مظلومیت کی انتہا ہو چکی تھی۔ دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ آس مارا حق بود گر خون بوارد بر زمین، آس مارا حق بود گر خون ببارد بر زمین۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی صاحبزادو مت گھبراؤ،
میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری عزت اور خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس آئی اور کہا جنت کے 2 پھول لے کر آئی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کیا اور کھانا کھلایا اور مکان کے پچھلے حصے میں اطمینان کے ساتھ سلا دیا، اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، دنیا کی دولت کے لالچ میں وہ اندھا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں میں دھول جھک چکی ہے، وہ اندھاپن میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کر اور کھانا لا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا میں ایسی دولت پہ لعنت بھیجتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، تیرے ارادے پر ظالم، ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ دکھاؤ گے؟ حارث نے کہا میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو دو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچتی ہے، اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کے سر کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ اے ظالم، ان بچوں کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ 2 پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آہو فغاں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا ارے سید ہیں، یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں، یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا، اور اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں گا تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوتی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا، ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کرو۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھائی کا لاشا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کرو۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے
حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے، تو نے بہت برا کیا، اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا ہوگا؟ پھر ابن زیاد نے کہا کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ چنانچہ اسے وہاں لے جا کر قتل کر دیا گیا، خون شہیداں رنگ لایا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔